پسندیدہ شے طلاق ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو گھر کو ختم کرتی ہے، گھر کو توڑ دیتی ہے، اور اس کے اثرات بھی آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اس کا سب سے زیادہ نقصان وہ نسل بھگتتی ہے کہ جو پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچے اور بچیاں کہ جن کے والدین کے اندر طلاق ہو چکی ہوتی ہے، ان کا گھر، ان کے والدین کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے مشکلات معاشرے میں پیش آتی ہیں۔ کوئی لاکھ کیوں نہ کہے کہ میں سکون سے رہتا ہوں، لیکن اگر ماں باپ کے اندر افتراق ہوگا، ماں باپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ لاکھ آسائش کے اندر کیوں نہ رہتا ہو، پریشانی اس کو لاحق رہتی ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ گھر بنا رہے، گھر ختم نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بیدیہ عقدۃ النکاح کا لفظ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی گرا، نکاح کی لگام مرد کے ہاتھ میں رکھی۔ وجہ یہ ہے کہ قوت برداشت مرد میں زیادہ ہے، عورت میں کم ہے۔ تو ممکن ہے کہ عورت قوت برداشت کم ہونے کی وجہ سے جلد بازی کرے گھر کو ختم کرنے میں، تو اس لیے مرد کو دی گئی یہ چیز کہ تم میں قوت برداشت زیادہ ہے، اس لیے حتی الامکان بچانے کی کوشش گھر کو تم کرو گے۔ لیکن آج معاشرے میں بظاہر اس کا بھی الٹ نظر آ رہا ہے۔ خیر، عرض یہ کرنی ہے کہ طلاق اچھی چیز نہیں، بلکہ گھر کو بنانا اچھی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی تو فرمایا نا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی حکم بنے، دوسرا لڑکے کے گھر والوں میں سے کوئی حکم بنے اور فیصلہ کریں۔ اگر وہ ارادہ کریں گے کہ دونوں کے اندر صلح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے کہ گھر بنا رہے، گھر انتشار کا شکار نہ ہو، گھر ٹوٹے نہیں بلکہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو بہرحال لیکن معاشرتی زندگی میں انسان کو گزارنا ہے، اور یہ نوبت بھی آتی ہے، تو اب ایسا نہیں کہ اسلام آپ کو چھوڑ دے کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہی ہے تو پھر کیسے دیں گے۔ تو اسلام آپ کو چھوڑ دے کہ نہیں، احکامات آپ کو نہیں بتائے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کی پیدائش سے پہلے سے انسان کے لیے احکامات بیان کرنا شروع کیے، اور انسان قبر کے اندر چلا گیا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ چلا گیا دنیا سے، اس کے بعد بھی اس کے لیے احکام بیان کیے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے برا بھلا نہ کہو، اس کے لیے اچھے کلمات استعمال کرو۔ حالانکہ وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ اچھے الفاظوں میں یاد کیا جائے۔ تو اسلام نے زندگی کا کوئی مرحلہ چھوڑا نہیں ہے، ہر مرحلے کے اندر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی لیے اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسانی زندگی کے ہر لمحے پر رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے۔ اسی لیے یہاں پر دوسرے پارے کے اندر بھی طلاق کے احکامات بیان ہوئے ہوں گے، اور یہاں پہ ایک مکمل صورت ہے کہ جس میں طلاق اور اس سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ فرمایا گیا اے نبی علیہ السلام، اب یہاں پہ بظاہر خطاب حضور علیہ السلام سے ہے، لیکن امت سے آپ فرما دیجئے، اے نبی علیہ السلام امت سے آپ فرما دیجئے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔ اب عدت کے وقت پر طلاق دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات یاد رہے، اگر کوئی شخص ایسی اس کے لیے مصیبت آ ہی گئی کہ اب اسے گھر کو ختم کرنا ہے، کہ اب اس کا نباہ نہیں ہو سکتا، گھر نہیں چل سکتا، تو وہ اگر عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں، اور یہ وہی بات ہے کہ تم عدت کے وقت پر طلاق دو۔ اسی کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت طلاق دے گا جب عورت پاکی کے ایام میں ہو، ناپاکی کے ایام میں نہ ہو، اور یہ وہ پاکی کے ایام ہوں کہ جس میں اس نے عورت سے قربت نہ کی ہو۔ تو یہ الفاظ میں ایسے استعمال کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ حضرات اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں۔ تو فرمایا گیا کہ پاکی کے ایام میں طلاق دے گا، اور یہ وہ پاکی کے ایام ہوں گے کہ جس میں اس نے قربت نہ کی ہو۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایسے پاکی کے ایام کہ جس میں اس نے قربت کی ہے اس وقت طلاق دینا بھی ناجائز ہے، اور ایسے ایام کے جو ناپاکی کے ہوں ان میں بھی طلاق دینا ناجائز ہے۔ یہ دونوں طلاقیں اگر ایسے وقت میں طلاق دی تو یہ طلاق بدعت ہے، انسان گناہ گار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے ناپاکی کے ایام میں طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اگر کسی نے ایسے ایام میں طلاق دی جو پاکی کے ہیں لیکن قربت کر چکا ہے تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کا لفظ منہ سے نکالنا ہی طلاق کو واقع کر دیتا ہے، یہ بات یاد رہے، گرچہ اس وقت طلاق دینا ناجائز ہو لیکن اگر دے دی تو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چونکہ احکامات ہیں تو میں تسلسل سے کچھ بیان کر دوں تاکہ ذہن میں ایک بارگی میں آ جائیں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اگر طلاق دینے پر مجبور ہو اور طلاق دے تو پاکی کے ایام میں دے، ناپاکی کے ایام میں نہ دے، اور یہ وہ پاکی کے ایام ہوں کہ جس میں اس نے قربت نہ کی ہو۔ نمبر دو، سب سے بہترین طلاق جسے کہا گیا، یعنی ویسے تو ناپسندیدہ ہے لیکن اگر دینی ہے تو پھر کس انداز میں دی جائے، تو اس میں سب سے بہترین یعنی جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ عورت کو ایک طلاق دے، یعنی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ عدت کا وقت گزر جائے گا، عدت کا وقت جب گزر جائے گا تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا اور عورت جو ہے وہ مرد کے رشتے سے چلی جائے گی۔ صرف ایک طلاق دے، جب عدت کا وقت ختم ہو جائے گا تو نکاح سے وہ عورت باہر ہو جائے گی۔ اب اگر ملنا چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، یعنی صرف اتنا بھی کہہ دے کہ میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں تو یہ کافی ہے، یا عورت اور مرد ملاقات کر لیں، مل لیں، اور جس کو بولتے ہیں کہ خلوت میں چلے جائیں تو یہ بھی رجوع ہے کہ مرد نے رجوع کر لیا عورت سے۔ اور اگر عدت ختم ہو جائے تو چونکہ نکاح ختم ہوا ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کے پاس دو طلاق کا اختیار بچے گا کیونکہ یہ ایک طلاق دے چکا تھا۔ یہ اسلام میں
طلاق احسن کے نام سے کہی جاتی ہے کہ ایک طلاق دے، چھوڑ دے، عدت کا وقت ختم ہوگا، نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر ملنا چاہیں عدت کے بعد تو نکاح کر سکتے ہیں، عدت سے پہلے مرد کہہ دے عورت سے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یہی کافی ہے، مل سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے رکھا گیا کہ اگر چونکہ اسلام گھر بنانا چاہتا ہے، جذبات میں اگر طلاق دے دی تو بننے کا، نباہ کا راستہ موجود ہو کہ یہ دونوں دوبارہ مل سکیں، دوبارہ ایک ساتھ گزر بسر کر سکیں، دونوں کو اپنی غلطیاں یاد آ جائیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ والی طلاق اچھی طلاق ہے تاکہ ملنا چاہیں تو دوبارہ مل سکیں، عدت کے بعد بھی موقع ان کے پاس ہو۔ دوسری طلاق طلاق حسن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اب کیونکہ طلاق پاکی کے ایام میں دینی ہے تو ایک طلاق اس نے دی، اور پھر اس کے بعد ناپاکی کے ایام آئیں گے، اس کے بعد جو پاکی کے ایام آئیں اس میں دوسری طلاق دے، پھر ناپاکی کے ایام آئیں گے، پھر جو پاکی کے ایام آئیں اس میں تیسری طلاق دے۔ تو اب یہ 3 طلاقیں ہوں گی، لیکن یک بارگی میں نہیں ہوں گی۔ ایک پاکی کے ایام گزر جانے کے بعد جب ناپاکی کے ایام آئیں، پھر پاکی کے ایام آئیں گے تو اس میں دوسری، اور پھر اس کے بعد جب پاکی کے ایام آئیں تو اس میں تیسری طلاق دے۔ تو اب عدت کے وقت تک اس کے پاس، جب تک وہ تیسرے پاکی کے ایام میں طلاق نہیں دیتا، اس وقت تک اس کے پاس رجوع کا اختیار موجود ہوگا، لیکن جب اس نے تیسری طلاق بھی دے دی اب رجوع کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب اس کو بولتے ہیں کہ یہ طلاق مغلظہ بن گئی۔ اب یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے، اور ملنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ حضرات پھر جانتے ہیں کہ بعد میں ملنا چاہیں تو پھر اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ جو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ماحول سے گزرنے کی، ایسے ماحول سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی زندگی میں ایسے حالات ہمیں نہ دکھائے۔ بہرحال یہ 2 طریقے شریعت کے اندر طلاق دینے کے جائز طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ تقریباً سب ناجائز ہیں۔ جیسے اگر کوئی یک بارگی میں 3 طلاق دے دے، یا ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دے، یا ایک ہی پاکی کے ایام میں 3 طلاقیں دے دے، یعنی پاکی کے ایام چل رہے ہیں، آج ایک طلاق دی، کل دوسری دی، پرسوں تیسری دے دی، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن طلاق واقع ہو جائے گی، یہ بات جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ طریقہ وہ ہوتا، یعنی طریقے وہ ہوتے ہیں کہ بظاہر بندہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کنایہ الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن یعنی ماحول طلاق کا بنا ہوا ہے، اور طلاق کا ماحول بنا ہوا ہے، بندے کی نیت بھی ہے طلاق دینے کی، اور پھر وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑا، یا جو ہے وہ اس طریقے کی کلمات استعمال کرے کہ جو بظاہر طلاق کا معنی نہیں رکھتے، لیکن اگر بندے کی نیت ہو تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے الفاظ سے طلاق دی تو یاد رکھیے گا اس وقت فوراً نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر نیت بھی ضروری ہوتی ہے اور اس کے دیگر شرائط بھی ہے۔ تو بہرحال یہ طلاق کے مسائل ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور صرف طلاق نہیں، نکاح کے مسائل بھی یاد ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ حقوق زوجین بھی معلوم ہونے چاہیے کہ حق کیا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا حق تو معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا حق جو ہم پر فرض ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بہرحال یاد رکھنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کا علم عطا فرمائے۔ سوالات اگر آخر میں کر لیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، مسائل ویسے آخر میں رکھ لیں تاکہ پھر درس کا سلسلہ منقطع نہ ہو، یعنی جو بھی سوالات ہو پھر وہ آخر میں آپ کو دے دیتا ہوں، تفصیلی ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام،
امت سے کہہ دیجئے کہ جب تم طلاق دینا چاہو، جب تم طلاق دینا چاہو عورتوں کو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہو تو ان کو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. اور عدت کا وقت کیا ہے؟ پاکی کے ایام، ایسے ایام کہ جس میں قربت نہ کی ہو، یہ عدت کا وقت ہے. تو اب اور عدت کو شمار کرو، عدت کیا ہے؟ تو عدت کی مختلف صورتیں ہیں، اور وہ ساری صورتیں اب آ رہی ہیں کہ اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو ماہواری بھی آتی ہے اور وہ امید سے نہیں ہے، اس کو ماہواری بھی آتی ہے اور وہ امید سے نہیں ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہواری ہے، 3 پیریڈز اس کے گزر جائیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اگر یعنی 3 ماہواری ہے، 3 ماہواری 3 پیریڈ گزر جائیں گے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو پیریڈز نہیں آتے، اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ابتدائی طور پہ نہیں آتے، یا اتنی بڑی عمر ہو جاتی ہے کہ جس کو عائسہ کہتے ہیں کہ اب اتنی بڑی عمر میں وہ ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے. تو اگر ایسی عورت ہے اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں. تیسری صورت کہ ایسی عورت ہے کہ جس سے طلاق ہوئی ہے لیکن وہ امید سے ہے، تو اب اس کی عدت بچے کو جننے تک ہے، کہ جہاں اس نے بچے کو جنا اس کی عدت ختم ہو گئی. فرض کر لیں صبح طلاق ہوئی، شام کو بچے کو جنا، یہی اس کی عدت ختم ہو گئی. تو یہ 3 باتیں ہیں کہ یا تو وہ عورت ہے کہ جسے ماہواری بھی آتی ہے اور اسے پاکی کے ایام میں طلاق دی گئی، ماہواری اس کو آتی ہے تو اور امید سے نہیں ہے، تو ایسی عورت کو اگر طلاق دی گئی تو 3 ماہواری 3 پیریڈ گزر گئے، طلاق ختم ہو گئی، یعنی عدت ختم ہو گئی. اگر ایسی عورت ہے کہ جو عائسہ ہے یا اسے ابتدائی طور پہ ماہواری آتی ہی نہیں ہے، تو ایسی عورت کو اگر طلاق دی گئی تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں. اور پھر ایسی عورت کہ جو امید سے ہے، تو اگر اسے طلاق دی گئی تو اس کی عدت ولادت تک ہے، یہاں ولادت ہوئی اس کی عدت ختم ہو گئی. اور یہ بیوہ یعنی جس کا شوہر مر جائے، اگر وہ بھی امید سے ہے تو اس کی بھی عدت اتنی ہی ہے، اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن نہیں ہے. ورنہ عام بیوہ کے جس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. یہ جو میں نے پہلے عدتیں بتائی ہیں یہ طلاق کی تھی، لیکن اگر کوئی بیوہ ہو جائے جس کا شوہر مر جائے تو 4 ماہ 10 دن ہے. لیکن اگر وہ امید سے ہے تو اس کے جب تک بچہ نہیں جنتا تو اس وقت تک اس کی عدت ہے. اب وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 4 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 5 مہینے بھی ہو سکتی ہے، اور آدھا دن بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. تو بہرحال وہ ساری عدتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. تو فرمایا گیا کہ تم ان کو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. اور پھر طلاق دے دی تو اب فرمایا کہ تم عدت کو شمار کرو، یعنی دن گنو کہ ہاں دن پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. یہاں ایک بات جو میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات مرد جذبات میں ایک طلاق دے دیتا ہے اور رجوع بھی نہیں کیا. تو یاد رکھنا ایسی عورت بھی عدت میں ہوتی ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ پڑیں عورت عدت میں جاتی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایک طلاق دی، مرد نے رجوع نہیں کیا، ایسی عورت عدت میں ہے. 2 طلاقیں دی، مرد نے رجوع نہیں کیا، ایسی عورت بھی عدت میں ہے. اور اگر عدت گزر گئی تو نکاح ختم ہو جائے گا. اب عورت مرد کے پاس ازہر نو نکاح کے طور پہ جا سکتی ہے، دوبارہ نکاح ہوگا پھر جا سکتی ہے جیسے پہلے نکاح کر کے گئی تھی. تو
تو یہ بات یاد رکھی جائے، مرد رجوع نہیں کرتا، عورت میکے پر ہوتی ہے، اور ایک طلاق دی، بڑا ٹائم گزر گیا، مرد نے رجوع ہی نہیں کیا تو نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ عورت جائے گی تو نکاح کے بغیر نہیں جا سکتی۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دی نا تو 3 طلاق نہیں دی تو طلاق ہوئی نہیں ہے، 1-2 طلاق کے تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایسا نہیں ہے، جب 1 طلاق دے دی تو یہ بھی ہوتی ہے، 2 طلاق دی تو یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مسائل یاد رکھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً طلاق کے جو بات کے فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ خواتین اپنے اندر کر لیتی ہیں، عموماً مردوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا جو ہے نا وہ کھچڑی بن رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عورتوں کو بھی یہ مسائل سیکھنے چاہیے کہ یہ ضروری ہیں۔ اور آج کل جیسے معاشرے کے اندر طلاق بڑھتی جا رہی ہے الامان بالحفیظ، تو یہ مسائل تو زیادہ یاد ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا واتقوا اللہ ربکم، دے دی طلاق، اب تم اپنے رب سے ڈرو۔ یہ بات یاد رہے، اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ طلاق دیتے تھے، طلاق دینے کے بعد عدت پوری نہیں ہوتی تھی، رجوع کر لیتے تھے، پھر عدت پوری نہیں ہوتی تھی، رجوع کر لیتے تھے، پھر عدت پوری نہیں ہوتی تھی، یعنی ایسے طلاقیں یہ زیادہ دیتے رہتے تھے۔ یہ عورت کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے طلاق دیتے، پھر عدت پوری نہیں ہوتی، رجوع کر لیتے۔ ایسے کئی یعنی تعداد میں یہ طلاقیں دیتے تھے اور عدت سے پہلے رجوع کر لیتے تھے۔ اسلام نے آنے کے بعد تو 3 پر روک دیا نا، یہ تو آگے بڑھتے تھے 3 سے بھی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو کہ دے دی اب پریشان نہ کرو، آگے آ رہا ہے، یا تو اچھے طریقے سے دوبارہ رکھ لو یا پھر اس کو چھوڑ دو، تنگ نہ کرو اسے۔ تو فرمایا گیا واتقوا اللہ ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، اور تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو اور وہ نہ نکلیں۔ یعنی یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب عدت عورت کہاں گزارے گی؟ تم شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ فرمایا گیا کہ تم ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ بے حیائی کی کوئی سری بات لے آئیں، یعنی عورت کو خوف ہو، خطرہ ہو بے حیائی کا، اور واقعی لگتا ہو کہ ہاں عورت عدت اس گھر میں نہیں گزار سکتی، اس کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ تم یعنی وہ عورت کوئی بے حیائی کی ایسی بات لے آئے کہ میں اس شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزار سکتی، تو پھر وہ اپنی ماں کے یہاں گزارے گی یا جہاں چاہے گزار سکتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مرد کے شوہر کے گھر میں وہ عدت گزارے گی، اور اس کا فلسفہ بھی سمجھیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک وقت میں 1 طلاق دے، تو 1 طلاق دے گا تو رجوع کا اختیار ہوگا، اور وہ عورت اسی شوہر کے گھر میں ہوگی تو گھر بننا آسان ہوگا، گھر بن سکتا ہے دوبارہ اگر وہ عورت اسی شوہر کے گھر میں رجوع کر لے گا مرد۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ عدت مرد کے گھر میں گزار۔ اب 3 طلاقیں بھی نہیں ہیں تب بھی حکم یہی ہے کہ عدت عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر جو ہے وہ عورت واقعی مسئلہ ہے کہ وہاں نہیں گزار سکتی۔ اگر ہمارے ہاں تو 3 طلاق ہو جائیں تو پھر اس وقت جو ماحول بنتا ہے اور مارا ماری تک، ہاتھا پائی تک معاملات ہوتے ہیں، تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عورت میکے میں اپنی عدت کو گزارتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی۔ اور پھر فرمایا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اللہ کی حدود سے بڑھ جائے یعنی ان حدود کو تجاوز کرے تو فقط ظلم نفسہ، تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو یہ بھی گناہ ہے کہ عورت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ عدت اپنے شوہر کے گھر نہیں میکے میں گزارے، تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ لا تدری، اور تم کیا جانتے ہو، ان قریب امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعد میں کوئی نیا حکم بھیجے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات
ایسی ہے کہ جب وہ عورت اپنے شوہر کے یہاں عدت گزار دے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان صلح کر دے. تو اس لیے کہا گیا کہ عدت عورت مرد کے گھر میں گزارے. اب آگے اور بھی مزید احکامات اسی سے متعلق، عدت سے متعلق آئیں گے. بہرحال فرمایا گیا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. فرمایا گیا کہ جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں، یعنی اب عدت ان کی ختم ہونے والی ہے، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اگر عدت ختم ہونے والی ہے، تمہیں بھی معلوم ہے کہ عدت ختم ہونے والی ہے، اب تم رجوع کر لو. صرف اس لیے کہ اس کو تنگ کروں، اس عورت کو پھنسا کے رکھوں، اس کو اپنے پاس سے جانے نہ دوں. بسا اوقات گھر نہیں بنانا ہوتا، صرف بدلے نکالنے ہوتے ہیں، انتقام لینا ہوتا ہے. تو فرمایا گیا ایسا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو. کہ تم چاہتے ہو ہاں گھر بن جائے، میرا گھر خراب نہ ہو، تو تم بھلائی کے ساتھ روک لو، یا انہیں جدا کر دو، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. اور پھر فرمایا کہ تم 2 گواہ بھی بنا لو، یعنی 2 عادل گواہ بنا لو، تاکہ وہ ساری کاروائی کو جانتے ہوں. لیکن یہ گواہ طلاق کے معاملے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے تو جب طلاق دی تھی تو گواہ ہی نہ آتے تو طلاق نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. جیسے نکاح کے اندر گواہ شرط ہیں، طلاق دینے کے لیے گواہ شرط نہیں ہے. تو یہاں پہ جو گواہ بنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان بعد میں مکر بھی جاتا ہے، بدل بھی جاتا ہے باتوں سے، تو وہ گواہ ہوں گے. تو انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو گواہ موجود ہوں گے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ گواہ بنا لو 2 عادل گواہ. اور پھر فرمایا گیا کہ اور وہ اللہ کے لیے گواہی دیں، یعنی جو گواہ گواہی دیں گے وہ اللہ کے لیے دیں گے. اور پھر فرمایا گیا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. فرمایا گیا کہ یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. یعنی اس سے بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ تم یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے جدا کر دو. اور پھر فرمایا گیا یہ وہ بات ہے کہ جو انسان اگر اس پہ غور کرے تو انسان کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں. فرمایا گیا وَمَن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا. اور پھر آگے اسی سے متصل فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. کہ تم یہ جتنا بھی کام ہو تم خوف خدا میں کرو. مجبوری ہو گئی دینی طلاق تو خوف خدا میں طلاق دو کہ کہیں ایسا، اور پھر اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے جدا کر دو. تم اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سارے اعمال انجام دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نئی راہ تمہارے لیے بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ بات ایسی ہے کہ بندہ اگر یعنی اپنے اوپر خوف خدا کو طاری کر لے اور اپنی زندگی کے اعمال اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے تو ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو کشادہ کر دے گا. پھر فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے. دنیاوی لوگوں پر بھروسہ نہ کرو، لمبی لمبی امیدیں نہ باندھو کہ وہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ ہو جائے گا، فلاں سے یہ ہو جائے گا. کسی پر بھروسہ نہ کرو. ہاں ظاہری اسباب ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی حاجت رہتی ہے، لیکن بھروسہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کو کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ،
بے شک اللہ تبارک و تعالی کام کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے، ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے، مقررہ انداز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر کام میں ہمارے لیے کافی ہو۔ پھر فرمایا گیا یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت کر لیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ہمارے کچھ اساتذہ کو میں نے دیکھا کہ وہ بظاہر پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، اگر ظاہری طور پہ ان کی آمدنی کا جائزہ لیا جائے تو آپ اور میں پریشان ہو جائیں کہ ان کا گھر کیسے چلتا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتا ہوں۔ یعنی بظاہر آپ دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ کہ ان کا گھر کیسے چلتا ہوگا، یہ کتنا کما لیتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، لیکن ان کی زبان پہ صرف یہی کلمہ ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اسی کا ورد ہوتا ہے ان کی زبان پہ، اور بظاہر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کے نظام کو ایسے چلاتا ہے کہ آپ اور میں گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ کی اور میری عقل وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے راہوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کے بعد اس کے رزق کو ایسا کر دے گا کہ وہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ اگر مصیبتیں آئیں، وقتی طور پہ تنگ دستی آئے تو انسان واویلا نہ کرے، شور نہ مچائے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو زمین پہ چلتے ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ اپنے ذمہ کرم پر کسی کا رزق لے لے تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو بہرحال پھر فرمایا گیا، اب دیکھیں جو میں نے عدت کے آپ کو بتائے کہ اگر عورت جو ہے وہ ایسی ہو کہ جسے ماہواری نہیں آتی تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور ایسی عورت کے جو امید سے ہو اس کی عدت بچے کو جننے تک ہے، ولادت تک ہے، جب ولادت ہو جائے گی تو پھر عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْ۔ فرمایا گیا کہ اور تمہاری عورتیں جنہیں ماہواری کی امید نہ رہی کہ انہیں پیریڈز نہیں آتے، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے یعنی پریشان ہو کہ آیا ایسی عورت کہ جسے ماہواری نہیں آتی اس کی عدت کیا ہوگی، تو فرمایا گیا کہ اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہ ان کی بھی عدت ہے کہ جنہیں ابتدائی طور پہ ماہواری آئی ہی نہیں، یعنی یا آئی تھی بند ہو گئی، تو ایسے معاملات ہیں اگر تو پھر اس عورت کی عدت 3 مہینے ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور فرمایا کہ امید والیوں کی میعاد، حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ جن لیں، یعنی ان کے یہاں ولادت ہو جائے، تو یہی ان کی جو ہے وہ عدت ہے۔ یہاں انہوں نے بچے کی ولادت ہوئی ان کے یہاں، اور وہاں جو ہے وہ ان کی عدت ختم ہو گئی۔ اب اس میں آدھا دن بھی ہو سکتا ہے اور 6 مہینے بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، فرمایا گیا جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ صرف آپ نوٹ کریں کہ بار بار کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اسلام گھر بنانے آیا ہے، گھر ختم کرنے نہیں آیا۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا، یاد رکھنا۔ تو اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور پھر اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو پھر اچھے طریقے سے ان معاملات کو نبھاؤ، جلد بازی سے کام نہ لو۔ پھر فرمایا گیا اب یہ بات کہ عورت عدت کہاں گزارے، تو اس کا ذکر آ رہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، فرمایا گیا عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، یعنی تم نے اگر طلاق دے دی تو پھر عورت کہاں رہے گی؟ جہاں تم رہتے ہو وہیں رہے گی، اور اپنی طاقت بھر، یعنی تم میں جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس کے مطابق عورت کو رکھو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب تم نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اس کو گھر میں رہنے کی جگہ بھی دے دی لیکن اس کو تنگ بھی کرتے رہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو جیسے تم رہتے ہو ایسے اس کو رکھو تاکہ وہ اپنی عدت کو پورا کر لے، اور وہ عدت تمہارے گھر میں گزار رہی ہے اس لیے نہیں کہ اس کی کوئی اپنی دلچسپی ہے، اس کو تو طلاق ہو گئی، اس کا تو بظاہر گھر ختم ہو رہا ہے نا، تو اس کی کیا دلچسپی ہوگی کہ اسی گھر کے اندر عدت گزارے؟ یہ تو تمہارے رب کا حکم ہے کہ وہ یہاں بیٹھی ہے، یہ تم اس کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے کے تم اس پہ احسان نہیں کرو گے، بلکہ اپنے رب کے حکم کو بجا لاؤ گے کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو وہیں اس کو رکھو، اور اپنی طاقت بڑھ یعنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو رکھو۔ پتہ چلا وہ گھر تو بڑا تھا، عدت کا وقت آیا تو اس کو گھر کے اندر کوئی چھوٹی سی کوٹھری تھی وہاں بھیج دیا گیا، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں حرکتیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، معاملات تنگ کر دو، ہاتھ تنگ کر دو۔ پتہ چلا جو ہے وہ عدت تو وہ تمہارے گھر میں گزار رہی ہے، اس کو تم کھانے پینے کو صحیح نہیں دے رہے، اس کے معاملات اور حالات کو خراب کر کے رکھا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ بھاگ جائے گی وہ وہاں سے، وہ بیٹھے گی تھوڑی تمہارے پاس، اس نے تو ویسے ہی تم سے جان چھڑا لی، اب وہ بھاگ جائے گی اگر تم اور تنگ کرو گے تو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تم اس کو اپنے گھر کے اندر عدت گزارنے کا موقع دو۔ اور پھر فرمایا کہ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فرمایا گیا تو انہیں نان نفقہ دو، جو گزر بسر کی ضروریات ہیں، کھانا پینا اور جو رہائش کے ضروری معاملات ہیں وہ ان کو فراہم کرو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ اگر وہ حمل والی ہے تو پھر ان کا بچہ پیدا ہو، تو یہ اس وقت تک کا جتنا خرچہ ہوگا یہ بھی سارا مرد کے اوپر ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ بچے کی ولادت تک، چاہے وہ عورت نکاح میں ہو یا عدت میں ہو، بچے کی ولادت تک جتنا خرچہ ہے یہ مرد کے اوپر ہے، عورت یا اس کے گھر والوں پر نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے والوں نے بنا لیا ہے کہ جو ہے وہ سارا جو ہے نا وہ وبال اور بوجھ جو ہے وہ عورت یا اس کے گھر والوں پر ڈال دیا جائے، تو یہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، مرد پر خرچہ ہے، اولاد اس کی ہے، تو یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم اپنی برادریوں اور اپنے حالات کے آگے اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں، اور جو لڑکی والا ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہے کہ کہیں میری لڑکی اور میری بچی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، جو عام طور پہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا بچے کی پیدائش تک جتنا خرچہ ہوگا ان ایام حمل کا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب مرد پر ہے، عورت یا اس کے گھر والوں پر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی زبردستی کرتے ہیں تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس معاملے میں زبردستی نہ کی جائے کہ لے کے آؤ تمہارے ابا کو، یا تمہارے ابا ہی یہ کام کریں گے، تمہارے اماں یہ کام کرے گی، یہ سارے کام ان سے کرواؤ،
یاد رکھنا یہ زبردستی کرنا ان معاملات کے اندر یہ درست نہیں ہے. تم لے کے آئے ہو یہ تمہارا فرض ہے، یہ تم لے کے آئے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. پھر فرمایا گیا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. فرمایا اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. فرمایا کہ اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. اور اگر باہمی مذائقہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی. یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی، اور سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ اگر کوئی عورت نکاح میں ہے، بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس عورت کو، یعنی اس بچے کو جو دودھ پلائے گی وہ اس کی ماں ہوگی. پہلی چیز تو یہ. اور اس وقت اگر ماں نکاح میں ہے، شوہر کے نکاح میں ہے، دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو اس کی اجرت نہیں لے سکتی کہ مجھے اتنے مال دو تو میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مرد چاہے تو دودھ پلانے کے لیے کوئی رضائی ماں اپنے اولاد کے لیے مقرر کر لے تو اس کو پھر اجرت دینی ہوگی. یہ بالکل عام سا مسئلہ ہے. لیکن اگر عورت کو طلاق دے دی، اب وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو ایسی عورت مرد سے دودھ پلانے کی اجرت مانگ سکتی ہے. اگر طلاق دے دی مرد نے اور عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو ایسی عورت اپنے بچے کو ہی دودھ پلانے کی اجرت شوہر سے، جو سابقہ شوہر ہے، اس سے مانگ سکتی ہے. تو اور اس میں یہ بات یاد رہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں تنگی ہو، یعنی نہیں بن پا رہا کہ بھئی اجرت طے نہیں ہو پا رہی، اور ایسا مسئلہ ہے کہ عورت جو لڑکے کی ماں ہے وہ زیادہ اجرت مانگ رہی ہے اور دوسری عورت ہے وہ کم اجرت مانگ رہی ہے، تو شوہر کے پاس اختیار ہے کہ وہ دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دے. تو یہاں سے یہ بات معلوم بھی کہ بچے کی رضاعت کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ مرد کی ہے. یہ سارے کام مرد کے ذمہ دیے گئے. لیکن ہمارے یہاں تو جو ہے نا وہ بڑا برا حال ہو چکا ہے. بہرحال اس طرف نہیں جاتے. تو فرمایا گیا کہ اگر آپس میں مذائقہ ہو تو پھر اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی. یعنی جو ماں ہے وہ زیادہ پیسے مانگ رہی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہو. اگر نکاح میں ہے عورت، گھر بالکل صحیح ہے، تو اب ایسی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں مانگ سکتی. یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر نکاح میں ہے تو بہرحال یہاں پر رضاعت کے مسائل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمیں سوچنا، جس پر ہمیں سوچنا چاہیے. فرمایا گیا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. فرمایا گیا کہ مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے. یعنی جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے اس حساب سے اپنی عورت کو نفقہ دے. یعنی ہے تو مالدار لیکن جو ہے وہ عورت کو ستایا ہوا ہے یا تنگ کیا ہوا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. جتنی وسعت ہے اس کے مطابق بندہ اپنے گھر کو چلائے. یاد رکھنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من اہلہ. تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. باہر تو بڑے نامور بنتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ فرعون بنے ہوئے ہیں. تو یاد رکھنا ایسا شخص کامیاب نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے. یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ خیرکم من اہلی. باہر لوگوں کے آپ کام کر رہے ہیں اور گھر والوں کو تنگ کیا ہوا ہے تو یاد رکھنا ایسا شخص بہتر نہیں ہے. بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا گیا کہ جو مقدور والا ہے، جس کو اللہ نے قدرت دی ہے، وسعت دی ہے، تو اپنے وسعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. اور جسے اس کا رزق مقدر کیا گیا،
جس کے لیے اس کے رزق مقرر کیا گیا، یعنی زیادہ وسعت والا نہیں ہے تو جو اللہ نے دیا ہے اسی سے خرچ کرے، یعنی اتنا زیادہ ہاتھ کشادہ نہیں ہے تمہارا تو جتنا دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو۔ پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، جتنا دیا ہے اسی کے متعلق مکلف ہے، کم دیا ہو زیادہ کا بوجھ ڈال دیا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان کو جانتا ہے کہ وہ کون سا کام کر سکتا ہے، اور اس کی آسان سی مثال کہ ہم پر 50 نمازیں فرض ہونے کی تھیں، بظاہر فرض کتنی ہوئی؟ 5 ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ امت 5 نمازیں پڑھ سکتی ہے، تبھی 5 کا بوجھ ڈالا گیا نا، کہ یہ 5 پڑھ سکتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں تو 5 نہیں پڑھ سکتا تو یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے جب 5 مقرر کی ہیں تو اس کا مطلب وہ 5 پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جان پر بوجھ اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا وہ کر سکتا ہے، نہ کمی کی گئی یعنی اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ انسان کی صلاحیت تو اتنی تھی کہ وہ 5 نمازیں پڑھ سکے اور بوجھ ڈال دیا جائے 10 نمازوں کا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہر جان کو اتنا ہی حکم دیا گیا، اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالا گیا جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم خرچہ کرو تو تم پر اتنا ہی بوجھ ہے جتنا اللہ نے تم کو دیا ہے، جتنی تمہاری چادر ہے اس کے مطابق تم پاؤں پھیلاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری چادر تو جو ہے وہ تنگ ہے اور تمہارے پاؤں جو ہے وہ تم زیادہ پھیلا دو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالی دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا، یہ سارے معاملات تم گزار لو حسن سے، اچھے طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بعد میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ پھر فرمایا گیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، فرمایا گیا کہ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی۔ کتنے ہی واقعات آپ قرآن مجید کا درس سماعت فرماتے رہے، کتنے ہی واقعات آئے، کتنی عذابات کا ذکر آیا، تو وہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آیا، اور کتنے ہی شہر تھے کہ وہ کیا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بری مار دی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی، یعنی ان کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی، یعنی شدید عذاب ان کو دیا گیا۔ پھر فرمایا فذاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا، یعنی ان کے کام کا جو انجام انہیں ملا وہ نقصان میں ملا، کیونکہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی میں کیا۔ پھر فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ اب دیکھیں بار بار اس صورت مبارکہ میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر آ رہا ہے، یعنی ایک آیت ختم ہوئی، دوسری پھر اللہ کا ذکر، پھر اللہ سے ڈرنے کا ذکر، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لائے ہیں، اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ بظاہر ذکر کا لفظ جو استعمال ہوا، اس کا بظاہر ترجمہ ہوتا ہے نصیحت، اللہ نے تمہارے لیے نصیحت اتاری، لیکن اللہ فرما رہا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری، کیونکہ نصیحت پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو عزت دار بن جاتا ہے۔ نصیحت پر جب بڑا آدمی کسی چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے اور چھوٹا نصیحت پر عمل کرے تو عزت دار بن جاتا ہے، اسی لیے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری۔ لیکن ساتھ یہاں آگے رسول کا ذکر ہے
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رسول تمہارے لیے عزت ہیں، یہ رسول تمہارے لیے عزت ہیں کہ جب تم ان کی باتوں پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں معاشرے کے اندر عزت دار بنا دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کافروں کا ذکر آتا ہے تو فرمایا گیا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ کافر چوپائے کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی خاتمیت پر جب ایمان نہیں تو انسان کی عزت چلی گئی، انسان کی عزت ختم ہو گئی۔ انسان کی عزت ایمان سے ہے، اگر ایماندار نہیں تو عزت والا نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم تمہارے مذہب کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اسلام نے تم کو گزارنے کے لیے تمہارے حقوق ہم کو بیان کیے ہیں کہ تم اگر ہمارے معاشرے میں رہو گے تو تمہارے ساتھ ہمیں برتاؤ کیسا کرنا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ زندگی میں کیسے معاملات کو طے کرنا ہے، یہ سب اسلام نے ہم کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے یہ جو معاملات ہیں، یہ جو تم گزار رہے ہو، یہ اسلام نے ہم سے کہا ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرتے ہیں، ورنہ تمہاری عزت اور تمہارا احترام ہم پر نہیں ہے، کیونکہ عزت صرف ایمان والے کی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسی کی عزت اور اسی کی تعظیم کی جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ وبا پھیل رہی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کا بھی احترام کرتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں دوسرے کی تعظیم کرنی چاہیے گرچہ وہ معاذ اللہ قادیانی کیوں نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایماندار نہیں ہے، کافر ہے، تو اگر وہ معاشرے میں گزار رہا ہے تو یہ اسلام کی برکات ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، تو ہم اس کو بجا لاتے ہوئے ہم جو ہے وہ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اتنے مسلمان اس کراچی شہر میں رہتے ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی جا کر کسی بھی کافر کے عبادت گاہ پر، کافر کی جو جہاں وہ پوجتے ہیں یا جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، ہم نے الحمدللہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے کبھی کسی کی عبادت خانے کو جا کر گرایا نہیں ہے۔ ہم تو اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ کوئی مسلمان گیا تھا ان کے عبادت خانے میں جا کر جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے نا ایسی حرکت کر کے آ گیا کہ جو اسلام منع کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو ان کے رہنے کا جس طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے اسلام کی وجہ سے ہم ان کا رکھتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ہم پر جو ہے وہ حکم ہے اور اس کو ہم بجا لاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری اور رسول، یعنی اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عزت ہی رسول ہے، یا یہ جو عزت اتاری ہے یہ رسول کی بارگاہ سے تم کو ملی، تو ہم نے اس عزت کو بھیجا کیسے؟ وہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی ہے، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں کہ تم پر اللہ کی روشن آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رسول ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں۔ یہ رسول جب تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تمہیں جو ہے وہ اللہ کے دین کی باتیں بتاتے ہیں، تو یہ رسول گویا کہ تمہیں تاریکیوں سے اٹھا کر نورانیت کے اندر لے جاتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان باغات کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے کہ جب کل بروز قیامت اسے انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا تو اس سے بڑی کون سی روزی ہے؟ یہی تو سب سے اچھی روزی ہے۔ پھر فرمایا گیا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور اسی کے برابر زمینوں کو بنایا۔ کیسا آپ دیکھیں، یہاں صرف آیت مبارکہ کے اندر آپ کلمات کو پر غور کریں تو فرمایا 7 آسمان بنائے، آگے یہ نہیں فرمایا 7 زمینیں، بلکہ فرمایا اسی کی مثل زمینیں بنائی، کیونکہ بظاہر ورنہ ارض کی جمع اردینہ آتی ہے، لیکن ارض کی جمع اردینہ یہ یعنی عرب کی لغت میں اتنی زیادہ فصیح جمع نہیں ہے۔ تو اب وہ قرآن تو فصیح ہے،
تو پھر اردینہ نہیں لائے بلکہ فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ زمین بھی اسی کے برابر، یعنی 7 آسمان تھے تو 7 زمین، ورنہ 7 اردینہ ہوتا۔ تو چونکہ قرآن فصیح کلمات پر مشتمل ہے، اسی لیے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں سے بھی اسی کی مثل بنائے، یعنی جیسے 7 آسمان تھے تو 7 زمینیں بنائیں۔ پھر فرمایا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، فرمایا تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی 7 آسمانیں اور 7 زمینیں بنائی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اللہ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہاں تک سورہ طلاق ختم ہوئی۔